ابھی ہم طائف کے المسنا کے علاقے میں ہیں۔ المسنا میں وہ وادی ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے 3 بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے دعوت دی تھی، لیکن ان تینوں سرداروں نے تر شروع ہو کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے۔ شرارتی بچے ان کے پیچھے لگا دیے۔ یہ شرارتی بچے نکیلے پتھر آپ کے پنڈلی مبارک پر مارتے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ اس سفر میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ بہت زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، اس حالت میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ساتوں آسمان میں کھلبلی مچ گئی اور فرشتے رونے لگے۔ آپ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ ایک مقام یہاں پر ایک ایسا ہے جہاں پر آپ نے ان شریر بچوں سے جب آرام ملا تو اس جگہ پر آرام کیا۔ یہ مسجد عداس نام کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، عتبہ بن ربی۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام کو، عداس کو، پانی اور انگور دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ انگور تناول فرمائے۔ اس پر ایک مکالمہ عداس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، جس میں اس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عراق کا شہر، میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر نینوا کے تم ہو؟ تو اس عداس کو بڑی حیرت ہوئی کہ نینوا کے بارے میں اور یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں، اور آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ وہ تو کئی زمانہ عرصہ پہلے ہو کر چلے گئے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے ایمان قبول کیا، غلام نے ایمان لے آیا۔ لیکن یہ جو طائف کا سفر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں آپ فرماتے کہ معرکہ احد سے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ یہ سفر آپ کا رہا۔ اس سفر میں اور کیا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ میں آپ کو آڈیو کے ذریعے سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھی۔ اس لیے آپ نے مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر پہاڑی علاقے پر بسا ہوا طائف کا سفر کیا۔ لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے، بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ زخموں سے چور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے، تو عتبہ نے انگوروں کا خوشہ اپنے غلام عداس کے ہاتھ بھجوایا۔ آپ نے عداس سے مکالمہ کے بعد اسے اسلام کی دعوت دی اور عداس مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معرکہ احد سے زیادہ سخت دین قرار دیا۔ پیارے دوستو، سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئے تو بھی ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اتنی تکالیف دینے کے بعد جب فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ان کو دونوں پہاڑ کے درمیان کچل دینے کے لیے پوچھتا ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے آگے مسلمان ہوں گے۔ ابو قاسم انہی کی اولادوں میں سے تھے جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں آئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نیوز MS-29 کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹس کرنا نہ بھولے۔